الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسئلہ وحدت الوجود جس پر امت کے اختلافات بھی ہیں، لیکن ہم کریں گے مسئلہ وحدت الوجود اور پرویز صاحب کا جو نظریہ ہے، چونکہ پرویز صاحب نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر حلول کا الزام لگایا، جو کہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی ذات، صفات، کوئی کمالات کسی بھی مخلوق میں حلول نہیں کیے ہوئے۔ حلول کا مطلب ہوتا ہے جیسے دودھ یا پانی میں نمک چینی حل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کوئی اس کی صفت حل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کفرانہ ہے، مشرکانہ ہے، اہل کتاب کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر عقیدہ حلول کی الزام تراشی ہی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اسے وحدت الوجود کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی شے اپنا وجود نہیں رکھتی، جو کچھ نظر آتا ہے سب خدا ہی کا ہے۔ جیسے میں نے آیت میں اللہ نور السماوات والارض، یعنی خدا ہر شے ہے اور ہر شے خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ تو کفرانہ عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ پیش کیا ہے جس میں تصوف کی حقیقت از غلام احمد پرویز، صفحہ 79، مطبوعہ لاہور۔ یہ الزام تراشی ہے حضرت ابن عربی پر حلول رحمۃ اللہ علیہ کی، حلول کی۔ پرویز صاحب عام لفظوں میں وحدت الوجود کا خلاصہ پھر یوں بیان کر گئے، مگر ابن عربی کی کسی عبارت کو ما حوالہ نقل نہیں کیا تاکہ اس سے ہم کمپیرزن کر کے دیکھ سکتے۔ تو سب مذکورہ بالا جتنا بھی نتیجہ اخذ کیا وہ خود ہی کرتے ہیں، یا کم از کم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ابن عربی نے وحدت الوجود کا یہ مطلب لیا ہے۔ اگر دیکھ لیتے تو ان کا کلیئر ہو جاتا ذہن۔ ایسے ہی الزام لگا دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پرویز صاحب کی عربی دانی چلو مسلم صحیح، لیکن اگر وہ ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی جلد اول کی ابتدائی سطور کا مطالعہ کر لیتے اور وہ بھی ہمیں سمجھا دیتے تو ہم مان جاتے۔ ابن عربی نے بعض مقامات و مطالب تو ابتدائی دور میں، یعنی ان کے بعض مقامات اور مطالب تو ابتدائی دور میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں مفکرین پر بھی منکشف نہ ہو سکے۔ ابن عربی وہ جو ہستی ہیں، بیچارے پرویز صاحب کیا چیز ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ پر جب عرصہ دراز کے بعد ابن عربی کے بعض اسرار کا انکشاف ہوا تو آپ نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور اپنے مکتوبات میں حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بے حد تعریف فرمائی۔ پرویز صاحب جب قرآنی الفاظ کے مفہوم کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، جیسا کہ ان کی تصانیف سے واضح ہوتا ہے، تو تصوف کو غلط رنگ دے کر اسے منفی انداز میں پیش کرنا ان سے کیا بعید ہے؟ انہوں نے یہی کرنا تھا۔ ضد جو ہو گئی ہے دین اسلام سے معافی کے ساتھ، اس لیے کہ تصوف تو اہل معرفت کے اسرار اور ان کی قلبی کیفیات کے مجموعے کا نام ہے۔ تزکیہ نفس جسے قرآن مجید نے کہا ہے یزکیہم میں ہے، یہ انبیاء کے بعثت کے 4 مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، تزکیہ نفس کرنا امت کا۔ عام لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم لوگ مکلف نہیں ہیں، یعنی کیونکہ جو
شریعت ہے وہ ظاہر پر ہے، یہ تو باطن کے علوم ہیں، یعنی ہر مسلمان کے لیے علوم شریعت کی طرح تصوف کے علوم کو سیکھنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ بات پکی رہے۔ اسی لیے یہاں اختلافات بھی بہت ہیں، چونکہ فرض واجب بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ایک خاص کیفیت انسان پہ طاری ہوتا ہے جب اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ وہی شخص جان سکتا ہے جس نے اس کا ذائقہ چکھا ہے۔ لیکن ازرو شریعت اس کا انکار کرنا بھی روا نہیں، یزکیہم کا آپ انکار کرتے ہیں، پھر بہت ساری نفس امارہ ہے، یہ سارے نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ ماضی راضیہ مرضیہ، یہ سب بہت ساری چیزیں قرآن مجید کے سارے یہ لفظ ہیں۔ بہرحال اگر اہلیت اور قابلیت نہ ہو تو ہر مسئلہ ہر بات میں ٹانگ اڑانا ایک بیماری تو ہو سکتی ہے، دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ قصد تو جائز ہے لیکن اپنا قابو دیکھ کر، قصد تو جائز ہے لیکن اپنا قابو دیکھ کر، ہاتھ اٹھانا چاہیے انسان کو بازو دیکھ کر۔ کہتے ہیں چادر پاؤں اتنی پھیلاؤ جتنی چادر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے کو صراط مستقیم پر رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔